اس عید کے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ علمی عیدی آپ کی خدمت میں دی جائے جو ہمیشہ آپ کے لیے مفید ہو۔ تقریباً 40 سال خدا نے توفیق دی ہے تبلیغ اور تدریس کی۔ حوزہ علمیہ قم میں بھی رہے، مشہد میں بھی رہے، کچھ عرصہ شام میں، پاکستان، تقریباً 30 ممالک میں تبلیغ کی اللہ نے توفیق دی۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 30 سالہ تجربہ مختصر 6 اصولوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تجربہ علم سے بہتر ہے، کہ تجربے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ 100% یقینی ہوتی ہیں۔ دیکھیے 6 اصول ہم نے 40 سال کے تبلیغ اور تدریس سے حاصل کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلا اصول جو ہے، اگر طالب علم یا کوئی انسان بھی تبلیغ میں کامیابی چاہتا ہے اور حقیقی مبلغ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ طہارت ظاہری بھی ہو اور طہارت باطنی بھی ہو۔ شرط اول مبلغ کے لیے، مومن کے لیے، عالم دین کے لیے، طالب علم کے لیے طہارت ہے کہ قرآن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی واقعاً اگر قرآن سے فیض لینا ہے ظاہر سے بھی باطن سے تو کیا ہے؟ شرط طہارت ہے۔ اور جس بیوی پاک کا ذکر ہے اس کے لیے بھی آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر۔ ظاہری طہارت میں ایک طالب علم کے لیے، ایک مومن کے لیے 7 اعضاء کی طہارت ہے کہ آنکھ گناہ سے پاک رہے، زبان گناہ سے پاک رہے، ہاتھ گناہ سے پاک رہے، کان گناہ سے پاک رہے، شکم گناہ سے پاک رہے، پاؤں گناہ سے پاک رہے، اعضاء نکاح گناہ سے پاک رہے۔ جہنم کے فقط 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 سے زیادہ دروازے نہیں ہیں، جنت کے بے شمار دروازے ہیں۔ جب 7 اعضاء کو آپ نے پاک کر لیا تو جہنم کے 7 دروازوں کو آپ نے بند کر دیا۔ یہ ظاہری طہارت ہے۔ اس سے افضل کیا ہے؟ باطنی طہارت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زنا نہ کرو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ زنا کا خیال بھی نہ کرو، یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ یہ باطنی طہارت ہے، یعنی آپ پہلے کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، کوئی انسان پہلے گناہ کر نہیں سکتا، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے۔ تو اگر خیال کو آپ نے پاک کر لیا تو یہ باطنی طہارت۔ باطنی طہارت کے لیے ہی نماز میں حضور قلب کی شرط ہے کہ پیارے پاک نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز اگر کوئی 100% حضور قلب کے ساتھ پڑھے تو اس پر جنت واجب ہے۔ 100% اگر آپ نے نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھی، یعنی خیال پر آپ کو کنٹرول ہے۔ دنیا میں 99% لوگ خیال کے غلام ہیں، ان کو خیال پہ کنٹرول نہیں ہے، 1 منٹ بھی وہ خیال پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اصل نماز کا ہدف یہی ہے کہ ہمارا خیال بھی پاک ہو جائے۔ نماز جماعت کا ثواب کیوں ہے؟ آپ خود نہ پڑھیں، سنیں۔ سننے سے مراد یہ نہیں کہ توجہ ادھر ادھر ہو جائے، نہیں، یعنی اب خیال کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے زبان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جماعت میں جب مولانا آواز کے ساتھ سورہ الحمد پڑھے تو آپ کی توجہ اس کی طرف ہو، یعنی اب خیال پڑھ رہا ہے، زبان خاموش ہے۔ تمام علوم باطنی کے دروازے خیال کی طہارت کے بعد کھلتے ہیں۔ جب ہمارا خیال پاک ہو جائے تو پھر ہم عام انسان نہیں ہیں بلکہ ان انسانوں کا شمار ولی خدا